چند اہم امور پر گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مراکش کے ہمارے تمام بھائیوں سے بہنوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جہاں شدید زلزلہ آیا ہے اور 2500 کے قریب اموات کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمارے مراکش کے بھائیوں کو نکالے اور پوری دنیا کو فوری طور پر ان کی مدد کے لیے آنا چاہیے، جیسا کہ اعلانات ہوئے بھی ہیں۔ تمام تر حالات کے باوجود اہل پاکستان اپنے مراکش کے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو کچھ ہو سکے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ الخدمت کے رضاکار جنہوں نے پہلے ترکیہ جا کے بھی باقاعدہ عملی طور پر حصہ لیا تھا، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں ہمارے نوجوان، اور اگر حکومت کی طرف سے اور مراکش کے حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس میں پیش رفت کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے الخدمت کے رضاکار بھی وہاں پہنچ کر عملاً امدادی کاموں میں حصہ لیں گے۔ 2 دن قبل سرجانی ٹاؤن میں ایک اندوہناک واقعہ ہوا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے منتخب چیئرمین اور کونسلر وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم اس کنڈا سسٹم سے کیسے نجات حاصل کریں، کنڈا مافیا سے کیسے نجات حاصل کریں، اور کس طرح سے میٹروں کا نظام یہاں پر بنایا جائے۔ ابھی وہ میٹنگ کر کے باہر نکلے ہیں کہ کنڈا مافیا کے دہشت گردوں نے آ کر فائرنگ کر دی، اور جس سے جماعت اسلامی کے منتخب کونسلر حبیب بھائی موقع پر ہی جو ہے جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے۔ اور لوگ بھی زخمی ہوئے، اور ایک آدمی کو تو وہ اغوا کر کے لے گئے، اتنی دیدہ دلیری، اور مارا پیٹا۔ اور جب یہ اطلاع وہاں ان دہشت گردوں کے پاس پہنچی کہ حبیب بھائی شہید ہو چکے ہیں، تو تب جا کر انہوں نے اس کارکن کو ہمارے چھوڑا۔ اب صورتحال اس میں بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ ایک پوری آبادی ہے، اور اس آبادی کے لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ وہاں میٹر لگیں، لیکن اگر وہاں کنڈا مافیا چل رہا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہے تو کے الیکٹرک کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کے الیکٹرک جو کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ چوری ہے چوری ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر یا بستیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور ان کی لائنیں کاٹ دیتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، وہ کہ الیکٹرک جواب دے کہ 18 سال پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد کراچی جیسے شہر میں ایک مستقل آبادی میں اس میں لوگوں کے چاہنے کے باوجود اگر آپ نے میٹر نہیں دیے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کرپشن میں خود کے الیکٹرک ملوث ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عملہ ملوث ہے، کہ الیکٹرک کے ذمہ داران ملوث ہیں، وائٹ کالر کرمنل ملوث ہیں جو اوپر بیٹھ کر بیانات جاری کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمیں افسوس بھی ہے اور اس کو کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ لوگوں کو مارنے میں کے پورے عمل میں شریک ہوں، کنڈے چلانے کے پورے عمل میں شریک ہوں، لوگوں کو تنگ کریں، اوور بلنگ کریں، تیز میٹر چلائیں، عوام کے 50 ارب روپے جو کلو بیک کے ایگریمنٹ میں موجود ہیں وہ واپس نہ کریں، حکومت اور نیپرا کے ساتھ شیطانی اتحاد کر کے کراچی کے لوگوں کا خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو نچوڑیں اور آپ پر کوئی سوال نہ کرے تو یہ نہیں چلے گا۔ اور میں یہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکٹرک کے اس پورے عمل کو جو پورے شہر میں اس وقت انہوں نے کیا ہوا ہے، آفیشل ان آفیشل کنڈا سسٹم جو مقامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو رینجرز کو بھی اور اس کو پولیس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے کچھ وہ ختم ہوئی ہے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے مافیا پر ہاتھ ڈالیں جو 15 سال پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں چلتی رہی ہے۔ اور جب ہم یہ بیانات سنتے ہیں کہ سسٹم کے خلاف کارروائی ہوگی تو کارروائی کے ہم منتظر ہیں، اس لیے کہ اگر ابھی بھی غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں اور سسٹم پر ہاتھ نہیں ڈل رہا، ابھی بھی وہ وزیر مشیر جو پوری طرح سے اس سسٹم کو چلانے میں کردار ادا کرتے تھے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ مقدمے ان کو تیز نہیں کیا گیا جو پچھلے 5-5 10 سال سے چل رہے ہیں کرپشن کے، لوٹ مار کے، اور
اگر ان سارے مافیات پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جو کہیں کنڈا مافیا، کہیں ٹینکر مافیا، کہیں پانی مافیا اس صورت میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ صرف زبانی دعوے ہوں گے۔ اس لیے میں عبوری حکومت سے، چیف منسٹر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان مجرموں کو پکڑیں، اور یہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ کچھ چھاپے پڑے ہیں، لیکن یہ اس طرح چھاپے مارنا پولیس کا اور پھر واپس گھر میں بیٹھ جانا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نشاندہی بھی موجود ہوتی ہے کن کن علاقوں میں جا کر یہ قاتل چھپتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ہمگیر کارروائی کی جائے تو یہ قاتل پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا نقصان ہے، یہ کراچی کے عوام کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ حبیب بھائی ہمارے عوام کی خدمت کرنے والے آدمی تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، لوگوں نے انہیں اپنا کونسلر منتخب کیا تھا۔ آپ بتائیں کہ ایک 50-55 سال کے آدمی کو جو اتنا محنت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہو، اس کو صرف اس بنیاد پہ مار دیا جائے کہ وہ کنڈا مافیا کے خلاف قانونی طریقہ اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو اس سے بڑھ کر غیر قانونیت، لا قانونیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پورے کیس پر قاتلوں کو گرفتار بھی کریں، اور کے الیکٹرک سمیت تمام کنڈا مافیا کو جو اس شہر میں کرائمز کر رہے ہیں ان کو بھی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اسی دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کا جو لائسنس، جس کو 6 مہینے کا عبوری ایکسٹینشن ملا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس لائسنس کو کینسل کیا جائے۔ اور یہ جو جنریشن ہے، اس پر اب تو پوری قوم میں ایک شعور پیدا ہو گیا، اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ 9000 میگا واٹ بجلی وہ ہے کہ جو ہم کنزیوم ہی نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت پاکستان کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو ان 9000 میگا واٹ سے اگر 3000 میگا واٹ کراچی میں استعمال ہو جائے گی تو پوری قوم کے اوپر سے یہ بوجھ بھی کم ہوگا، اور کہ الیکٹرک مافیا کے اس سیگمنٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، جو جنریشن کے نام پر ہم سے فراڈ کر رہے ہیں، جو بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں، جن کے اگر آپ پچھلے ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو ابراج کیپٹل ہو یا اس پورے وائٹ کالر کرمنلز ہوں جو مختلف عہدوں پر اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نیچے کے عملے کی بات نہیں کر رہا، میں کے الیکٹرک کے انجینئرز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے خود اس مافیا سے تنگ ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ کسی کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، ایک مافیا کروڑوں روپے میں کھیل رہی ہے، ان کو شیئرز بھی دے دیے جاتے ہیں، وہ اوپر بیٹھ کر نیچے کے لوگوں کے ساتھ خود کے الیکٹرک میں ظلم کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی رپورٹس آ چکی ہیں، اور اب تو یونس ڈھاگا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، خود انہوں نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں کہ کس طرح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر کس طرح سے جو ہے وہ خود اپنی ہی کمپنیاں جو پہلے بائیکو ہوا کرتی تھی اس کے خالی ٹینکر آتے تھے، اور یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنا آئل کنزیوم ہو گیا، اور ہمارے کھاتے میں یہ سب پیسے پڑتے تھے، ہمارے بلوں میں لگ کر آتا تھا۔ تم مافیاؤں کو نہیں پکڑو گے اور کہو گے کہ آئی ایم ایف راضی نہیں ہوتا کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے، تو اس طرح بجلی کی قیمت تو پھر عوام پہ ہی بوجھ ڈالتے رہو، مافیاز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو جو لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہیں سب سے پہلے تو اس کے الیکٹرک مافیا کو پکڑنا چاہیے، اس کا فارنسک آڈٹ کرنا چاہیے، جنریشن کو 100% گورنمنٹ میں ہونا چاہیے، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو پاکستان کے ضابطے کے مطابق کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت لانا چاہیے۔ اور یہ جو ایک مونوپلائز سسٹم ہے، وہ مونوپلائز سسٹم بنتا ہی اس لیے کہ جو ملک کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ مونوپولی قائم کرتے ہیں کک بیکس لے کر، وہ پیسہ کھاتے ہیں۔ اس لیے اب اگر کاروائیاں ہونا شروع ہوئی ہیں اور کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر سوال ہر ایک کے بارے میں کیا جائے گا کہ کون کون ملوث ہے اس میں۔ اس لیے اکراس دی بورڈ کرپشن کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو کے الیکٹرک اس میں سر فہرست ہوگا، اس کے وائٹ کالر کرمنل، اس کے وہ لوگ جو شیئر ہولڈرز رہے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کراچی کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور نقصان پہنچایا ہے، وہ سب کٹہرے میں آنے چاہیے، اور ان کے سہولت کار بھی کٹہرے میں آنے چاہیے۔
وہ نیپرا کے لوگ بھی کٹہرے میں آنے چاہیے جو جعلی قسم کی ہیئرنگ کرتے ہیں. ابھی پھر انہوں نے ایک ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے, 10 روپے مزید مہنگا کرنا چاہتے ہیں کراچی کی بجلی کو کہ الیکٹرک کو ساری سہولتیں حاصل ہوتی ہیں. ہم اس نیپرا کی ہیئرنگ میں بھی جائیں گے, اور اگر اس ہیئرنگ میں بھی جعلی قسم کی کارروائی ہوئی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے, اور ہم مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے اس شہر پہ اور اس کے لوگوں کے اوپر. اس لیے ان تمام چیزوں کا حکومت کو جائزہ لینا ہوگا اور کارروائی کرنی ہوگی. ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ کنڈا مافیا کے نام پر لوگ ایکٹیو تھے اور انہوں نے کھلے عام فائرنگ کی. کھلے عام فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو مختلف آبادیوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور گوٹھوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. عام معصوم لوگ جو گوٹ کے ہوتے ہیں وہ تو کارروائی نہیں کرتے, یہ تو مافیاز ہوتی ہیں جن کو پارٹیوں کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اور ان گوٹھوں میں وہ پناہ لے لیتے ہیں. تو یہ کیسے کھلے عام آتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں, کیسے موبائل چھینتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ کرائمز اور اسٹریٹ کرمنل اپنے ہی ریکارڈ ہر مہینے توڑ رہے ہیں. جولائی کے مہینے میں اگر وارداتوں کی تعداد 7,162 تھی تو اب جو ہے اگست کے مہینے میں یہ تعداد 8,207 ہو گئی ہے. اس میں جو چھینے گئے موبائل ہیں وہ 2,582, موٹر سائیکلیں 790 اور گاڑیاں 48 ہیں, اور جو چوری ہوئے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اور آپ سب جانتے ہیں, سب کے موبائل میں اگر آپ کے میڈیا کے لوگوں سے پوچھوں گا تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میرا موبائل آج تک نہیں چھنا. تو یہ جو موبائل ہوتے ہیں, ان موبائلوں کی تو بالعموم لوگ رپورٹ بھی نہیں کرواتے. اور اسی طرح سے جو پیسے چھینے جاتے ہیں, لوگ یہ تو کہتے ہیں میرا موبائل چھن گیا, لیکن اس والیٹ میں جو 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 روپے ہوتے ہیں اس کی کون رپورٹ کراتا ہے؟ کیونکہ 10,000 روپے کی آپ رپورٹ کرائیں گے تو 25,000 روپے آپ پولیس کو دیں. کرپشن کا دھندا ہے. تو اس لیے لوگ جان چھڑاتے ہیں, گھروں میں چوریاں ڈاکے پڑتے ہیں, لوگ رپورٹ نہیں کراتے, اس لیے کہ کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے. خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ, اپنی پولیس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ اب اگر کچھ چینجز پولیس میں بھی ہو رہی ہیں تو پھر آئی جی صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے, اور ان کے پورے اب جتنے بھی ADIG اور دوسرے لوگ لگ رہے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کا یہ اعتماد بحال ہو, اور ایٹ لیسٹ لوگ رپورٹ تو کروائیں. رپورٹنگ اگر پراپر شروع ہو جائے تو یہ فگر اتنی بڑی ہو جائے گی کہ کلنک کا ٹیکہ بن جائے گا پوری دنیا میں یہ. اس لیے اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ منشیات کے جو اڈے چل رہے ہیں, اور ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک ویلوگر کیماڑی کے ایک علاقے میں ایک موبائل کی منڈی لگی ہوئی ہے, اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہاں پر چھینے گئے موبائل فروخت ہوتے ہیں اور یہ لوگ اس طرح سے کھلے عام موبائل فروخت کر رہے ہیں. کیا SHO کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بھی جگہ پر منشیات کا اڈا 4 دن یا 1 ہفتہ مقامی تھانے کی اطلاع کے بغیر چل سکتا ہے؟ اگر اطلاع بھی موجود ہے اور منشیات کا اڈا بھی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو SHO شامل ہے یا اس کے اوپر اس کو پیسہ پہنچانا ہوتا ہے. اگر وہ خود شریف آدمی ہے تو اوپر اس کو پیسہ پہنچانا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 15 سال پیپلز پارٹی کے اس راج میں کہ بلاول ہاؤس تک یہ سارے کام ہوتے تھے, CM ہاؤس اس میں ملوث ہوتا تھا. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. گویا ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں جو زہر اتار رہے ہیں اس میں یہ پورے مجرم لوگ ہیں کہ جو پورے کے پورے برسر اقتدار ہوتے ہیں اور ان سب جرائم کو تقویت دیتے ہیں. جب ان کے اپنے اوپر پڑتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے. اور یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہر گھر میں گھس رہا ہے. اس نے غریب امیر کا فرق ختم کر دیا ہے. پھر لوگ بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے بچے کا یہ حال ہو گیا. اس لیے اس شہر کو منشیات فروشوں سے, ہیروئن اور آئس اور چرس اور ان سب کا کاروبار کرنے والوں سے اور اسٹریٹ کرمنل سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور عوام بھی ایسے تمام جگہوں کی نشاندہی کریں. اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, ایگزیجریشن نہ کریں, لیکن حقائق کو لے کر آئیں سامنے تاکہ یہ سارے سرپرست اور سہولت کار بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں کہ جو یہ منشیات کے اڈے چلانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں مواج گوٹ میں ایک بچی گٹر میں گر گئی, میمن گوٹ میں گر گئی, گلشن اقبال میں آج 5-6 مہینے ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بچہ گر گیا تھا, اس کی تو لاش بھی نہیں ملی,
اس کے ماں باپ اس پر زندہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی جگہ پر نکل گیا ہوگا اور کسی نے اٹھا لیا ہوگا. آپ سوچیں کہ کس اذیت کا شکار اس کے گھر والے. ایسے کتنے واقعات پچھلے 1-2 برس میں صرف گٹر کے ڈھکن کھلے ہونے کی وجہ سے ہوئے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ پورا کا پورا نظام ان حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ڈیولوشن آف پاور نہیں کی. اور اگر یہ مقامی منتخب لوگوں کو امپاور کر دیں, با اختیار بنا دیں, تو یہ سب مسئلے نہیں ہوں گے, لوگ خود خیال کریں گے. اب یہ پورا کا پورا سسٹم چلتا ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت. جو گٹر کے ڈھکن ہیں یا رنگ ہیں اس کے, وہ اگر اپنا کام نہیں کر رہا اور 25 ہزار کے قریب مینہول کھلے ہوئے ہیں, تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قبضہ میئر صاحب نے ایک فیکٹری لگائی تھی گٹر کے ڈھکن کی, وہ کہاں ہے, اس کی کاسٹ کیا تھی, اس میں انہوں نے اس پارٹی نے کتنا حساب بنایا ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنے بچوں کی اور بڑوں کی جان محفوظ کرنی ہے. اورنگی میں ایک جگہ ایسی کہ جہاں ایک خاتون بس سے اتری اور نیچے گٹر میں چلی گئی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. میں اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شہر کراچی ہے, یہ پاکستان کی معیشت آج بھی برے حالات میں بھی چلاتا ہے. اگر اس کو ذرا سا بہتر بنا دے تو یہ کہاں پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کام نہیں کیا گیا. اختیارات کو اپنے پاس رکھنا. بلدیہ بن گئی, انتخاب ہو گیا 15 جنوری کو, تو 15 جون کو جا کر میئر کا انتخاب ہوا. پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ٹرانزیشن آفیسر چل رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے یہ لیٹر آ گیا کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہو گیا. لیکن آج کی تاریخ میں یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بھی ان کو اختیار منتقل نہیں کیا گیا. یہ اپنے دستخطوں سے پیسے نہیں نکلوا سکتے اور پیسے خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, او بھائی آپ خود اپنے چیئرمینوں کو اختیار نہیں دے رہے. اور اب تو آپ کہتے ہیں کہ عبوری حکومت ہے, تو آپ نے کیا کیا اس وقت؟ کیوں یہ ٹرانزیشن پیریڈ قائم کیا؟ فوراً ہاتھ کے ہاتھ چیزیں کر دیتے. تو آج تک کی تاریخ میں یہ ٹرانزیشن پیریڈ مکمل نہیں ہوا. یو سیز کو تو ٹرانزیشن کا استحقاق ہے ہی نہیں. ابھی تو صرف کوئی اچھا افسر ہے کسی واٹر بورڈ کا, کے ایم سی کا, تو وہ تعاون کرتا ہے, اور اگر وہ نااہل ہے یا کرپٹ ہے تو وہ تعاون نہیں کرتا, اور اس کے نتیجے میں سارے کام رکے ہوئے. ظاہر عوام تو پوچھتے ہیں اپنے منتخب لوگوں سے, وہ منتخب لوگ کہاں سے کام کریں جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے فوری طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ, چیف منسٹر صاحب سے میرا مطالبہ ہے, وزیر بلدیات سے مطالبہ ہے, وزیر خزانہ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہ ٹرانزیشن ختم کریں. اور صرف ٹرانزیشن ختم نہیں کریں, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام اداروں کو ڈیوالو کر سکتی ہے بغیر اسمبلی کی کسی منظوری کے. اگر پیپلز پارٹی نے اسمبلی پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کے قوانین بنائے تھے, تو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بھی, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس نکال کے تمام محکموں کو نیچے تک ڈیوالو کیا جا سکتا ہے. ڈیوولوشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف چیئرمین بنا دیں کسی جگہ کا. ڈیوولوشن یہ ہوتی ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اگر کارپوریشن ہے تو اس کا پورا سسٹم منتخب لوگوں کے ماتحت ہونا چاہیے. یو سی چیئرمین کے تحت واٹر بورڈ کا عملہ ہونا چاہیے. ٹاؤن چیئرمین کے تحت اس ٹاؤن میں موجود واٹر بورڈ کا عملہ ماتحت ہونا چاہیے. ماتحت کا مطلب ٹرانسفر اور پوسٹنگ, ہائرنگ اور فائرنگ اور تنخواہ روکنے کا اختیار ہے. مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات آئین میں لکھا ہوا ہے. اسی کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. جب اس کے مطابق فیصلہ ہے تو تمام منتخب لوگوں کو با اختیار بنانے کا مطلب آئین کے مطابق یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ بھی, کے بی سی اے جو کہ پہلے ایس بی سی اے بنا کر قبضہ اور سسٹم چل رہا ہے, سسٹم جس کا ہم نام سنتے ہیں, جس پر ابھی تک پورا ہاتھ نہیں ڈلا, تو یہ سارے ڈیوالو ہونے چاہیے, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. اس کو ڈیوولوشن آف پاور, اس کو منتقلی کہتے ہیں, ورنہ صرف چند بورڈوں کے چیئرمین بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ میرا مطالبہ ہے اور ہماری پوری پارٹی کا اور شہر کراچی کا مطالبہ ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ بریفنگ دی گئی ہمارے وزیر خزانہ یونس ڈاگا صاحب کو کہ کراچی میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, اور اس وقت 1,026 بسیں ہیں کراچی میں, پرائیویٹ گورنمنٹ سب ملا ملو. جو پچھلے 15 سال میں 240 بسیں پیپلز پارٹی لے کر آئی,
اس میں سے بھی اس نے مزید تقسیم کی، انٹیریئر سندھ میں بھی بھیجی، اور 240 ہیں وہ نہیں چلتی پوری، اور انہی کو پنک بنا کے، کبھی اورنج بنا کے، کبھی اشتہار لگا کے، کبھی ایک روٹ پہ افتتاح، کبھی دوسرے روٹ پہ افتتاح، اور ہر افتتاح پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات اور اربوں روپے کے اشتہارات. گویا ایک ہی جیسی بسوں کو جتنے پیسے اس کے ٹینڈر میں نہیں لگے اس سے زیادہ کے اشتہارات دے دیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کی مد میں کیا کیا ہے. تو یہ جو کرپشن اور لوٹ مار ہے اس کو کون پکڑے گا؟ حساب ہونا چاہیے ان اشتہاروں کا بھی، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اشتہار دیے جاتے ہیں تو مالکان میڈیا کے ورکروں کو کیا دیتے ہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے پورا. بہرحال یہ جو سندھ حکومت نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ اتنے عرصے تک، ہزاروں ارب روپے کا ٹرانسپورٹ کا اور ترقیاتی بجٹ استعمال کیا، لیکن ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں کیا. اب کیا یہ ریڈ لائن اور گرین لائن اور یلو لائن مسئلے کا حل ہے؟ اس وقت بدترین صورتحال ہے جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. کنسٹرکشن کے بھی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جو سائٹ کی سڑکیں ہیں ان میں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، ٹریفک جام ہو رہا ہے، انوائرمنٹ پولوٹیڈ ہو رہا ہے، پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، ڈیزل خرچ ہو رہا ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، ایمبولینس سے رک جاتی ہیں، روز ٹریفک جام ہوتا ہے. اتنی نااہلی اور اتنی بد انتظامی کسی ایک کام کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی گئی. اور پھر جب یہ بن بھی جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بجائے اس کے کہ یہ سہولت پیدا کرتی ہیں لائن، اس کے نتیجے میں جو لینز کم ہو جائیں گی یونیورسٹی روڈ کی اگر آپ کہتے ہیں، یا اور بھی سڑکیں، تو پھر آپ بتائیں کہ جو ٹریفک روٹین کا چل رہا ہے وہ بھی جام ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے ہی اس میں گنجائش بہت کم ہے، بوٹل نیکس بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کرپشن اور نااہلی اس کا کمبینیشن ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے. اور باتیں ان کی سنو بلاول صاحب کی، باتیں ان کی سنو کہ 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے. ابا کہہ رہے ہیں کہ پہلے مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی چاہیے پھر انتخاب ہونا چاہیے. بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے. دونوں نورا کشتی، دونوں دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اب سندھ کے عوام سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے کہ یہ پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے، یہ وڈیرا شاہی نظام مسلط کرتی ہے، اور اس پارٹی نے خون نچوڑا ہے سندھ کے عوام کا. آپ کشمور سے لے کر کراچی تک آ جائیں اور بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کوئی اسپتال جائیں، کوئی ٹرشری کیئر کا ہاسپٹل بتائیں مجھے اندرون سندھ کا جہاں آپ کہہ سکیں کہ وہاں ایک عام آدمی کو علاج کی پراپر سہولت دستیاب ہو. آپ کراچی میں دیکھیں کہ یہاں اسپتالوں میں دوائیں دینے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہوتی اور بجٹ کنزیوم ہو جاتا ہے. کون تھا وزیر، کون تھے مشیر؟ کوئی بہن وزیر تھی، کوئی بھائی وزیر تھا، اور لوٹ کے کھا گئے پورا صحت کے شعبے کو، تعلیم کے شعبے کو. اور خواہشات دیکھو کہ ہم حکومت بنائیں گے. بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی جو خواہش تھی نا، زرداری صاحب کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ میں صدر ہوں اور وزیر اعظم بلاول ہوں، تو یہ تو پروجیکٹ ہو گیا فیل. زرداری صاحب تو جو کچھ بھی ہو، بلاول اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا اس ملک کا، اس لیے کہ لوگ ان کے چہروں کو پہچان گئے کہ کس طرح انہوں نے لوٹا ہے، کس طرح انہوں نے کھایا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کہ جو اعلانات تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، بتائیں کہ اس سسٹم پر یہ کتنا ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ ایس بی سی اے میں کتنے لوگ پکڑے گئے؟ یہ کرپٹ مافیا جو 15 سال سے لوٹ رہی تھی ان کے کتنے لوگ پکڑے گئے؟ صرف خبریں چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہے. اس طرح کی خبریں کہ 97 ارب مل گئے، 65 ارب مل گئے، اس سے تو ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. غلط خبریں نہ چلاؤ، حقیقت میں پکڑو گے اور نچوڑو گے تو ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی ان کے پاس سے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ دعوے ہوں اور پھر این آر او ہو جائے جیسے مشرف دور میں ہوا تھا. تو ہم دعوے سن سن کر 76 سال گزار دیے ہم نے. اب یہ کرپٹ ٹولہ پکڑا جانا چاہیے. یہ سارے سہولت کار جو پنجاب سے لے کر یہاں تک جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، قومی جرم کیا، ان کو پکڑا جانا چاہیے. وہ کیسے یہ معاہدے کر گئے کہ 9000 میگا واٹ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں پکڑے جائیں گے اور کچھ پسندیدہ ہوں گے کچھ ناپسندیدہ ہوں گے تو پھر کس پر اعتبار قائم ہوگا؟ قوم کسی نئے این آر او کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب سب کو اکراس دی بورڈ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، جب اقدامات سامنے آئیں گے تو قوم کا اعتماد بحال ہوگا. ورنہ لوگ ان باتوں کو بھی صرف نعرے اور دعوے سمجھیں گے. اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. فوری طور پر بجلی کی قیمت کم کرنی ہوگی، اور یہ کہنا کہ 300 ارب روپے مزید
IMF نے کہا ہے تو ہم 50% گیس کی قیمت بڑھا دیں گے, 500 ارب روپے ہم بجلی کی قیمت سے اڑا دیں گے. تو بھائی جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا کر یہ سارے پیسے کیوں نہیں وصول کر لیتے؟ جتنی جاگیریں ان کے پاس ہیں 1000 ایکڑ 100 ایکڑ 50 ایکڑ, انہی کی شوگر ملے, یہی پہلے جاگیروں پہ ٹیکس نہ دیں, پھر یہی جو ہے وہ شوگر ملیں لگائیں, اس شوگر مل سے جو الکوہل بنتی ہے وہ بھی بیچیں, پھر اس کے بعد یہ جو چینی ہے اس چینی کو ایکسپورٹ کریں, اس میں پیسے کھائیں, پھر کبھی پڑ جائے تو امپورٹ کریں, اس میں پیسے کھائیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں, یہ ایک ٹولہ ہے جو ہر پارٹی میں موجود ہے. یہی پاور پلانٹ لگائیں, یہی لوٹ مار کریں, اور یہی ہمارے سروں پر مسلط رہیں. تو اس لیے دعووں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پکڑو ان سب کو تو پتہ چلے گا. پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پسندیدہ پارٹی ہے اور ہماری ناپسندیدہ پارٹی ہے. پسندیدہ وہ ہونا چاہیے جو عوام کے لیے ٹھیک ہو, اور ناپسندیدہ وہ ہونا چاہیے جو کرپٹ ہے اور جس نے عوام کو نچوڑا ہے اور عوام کے اوپر ظلم کیا ہے. اور اکراس دی بورڈ ہر محکمے ہر ادارے میں ہونا چاہیے یہ, تب پتہ چلے گا اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. ابھی یہ جو بات بتائی گئی کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہمیں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, ایک رپورٹ آئی کہ ہمیں 2800 گاڑیوں کی ضرورت ہے, فائر اسٹیشن 800 گاڑیوں کی ضرورت ہے, فائر اسٹیشن کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, اور 36 گاڑیاں ہمارے پاس صرف. اور اسی طرح سے جو فائر فائٹر ہیں وہ صرف 687 ہیں, 28,000 ہونے چاہیے. یہ وہ فگر ہے جو 2 کروڑ کی آبادی پر ہے. 2 کروڑ کی آبادی کس نے طے کر دی؟ یہ سارے قومی مجرم ہیں جنہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ کم گن کر پوری پاکستانی قوم کے اوپر ظلم کیا ہے. یہ قومی مجرم ہیں اور آواز نہیں نکال رہا کوئی پارٹی نہیں بول رہی اس ظلم پر, کوئی لیڈرشپ نہیں کہہ رہی کہ کراچی کی یہ گنتی کیوں کم کی گئی ہے. اور جو کراچی کا نام لے کر سودے بازی کرتے ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے 2 کروڑ کروا دی. او بھائی 1 کروڑ 60 لاکھ تو تم نے پچھلی مرتبہ کم کی تھی اور اس کی منظوری دی تھی ناجائز. اگر صرف گروتھ ریٹ لگاتے تو 1 کروڑ 90 تو ویسے ہی بن گیا تھا. تو MQM جس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بیچا ہے کراچی کے مینڈیٹ کو, اس نے ایک مرتبہ پھر چھرا گھونپا, اور پوری تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت خاموشی اختیار کی ہوئی, کوئی لیڈرشپ نہیں بول رہی سوائے جماعت اسلامی کے. یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ بنتی ہے اس آفیشیل گنتی پر, جو آفیشیل گنتی یہاں سے منظور کی جاتی ہے. اگر اس میں اتنی بڑی ڈنڈی ماری گئی ہو تو ہماری پانی کی, ہماری گیس کی, ہماری پیٹرول کی, ہماری ٹرانسپورٹ کی, ہماری ایجوکیشن کی, ہماری ہیلتھ کی تمام پروجیکٹ اسی حساب سے بنیں گے. پھر ہماری نمائندگی, ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی نمائندگی, ہماری جابس, سرکاری جابس, ہمارا پورا انفراسٹرکچر, ہماری سڑکیں, اس سب کا انحصار ہماری گنتی پر ہوتا ہے. اگر آپ جعلی گنتی پیش کریں گے اور منظور کر کے قومی جرم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے آپ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم اس پر عدالتی کارروائی کریں گے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. کوئی اس کو الیکشن کے ڈیلے کے لیے کہے یا جلدی کروانے کے لیے کہے, ہم کراچی کے اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی ضرورت ہے تو ہماری گنتی پوری کرنا بھی آئینی ضرورت ہے. کیسے آپ ہمارا یہ حق اس سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اور ان سب لوگوں کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے. پہلے جا کر CCI میں آپ نے مردم شماری کی منظوری دے دی مراد علی شاہ صاحب نے, پہلے تو انہوں نے دکھانے کے لیے ایک نوٹ ڈال دیا تھا, اس مرتبہ تو مراد علی شاہ نے نوٹ بھی نہیں ڈالا, اور اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے. او بھائی کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ پہلے خود ایک کام کرتے ہو, ڈیل کرتے ہو, اور ذرا سا بھی 5% بھی ہاتھ پڑنے لگے تو تم بلبلانے لگ جاتے ہو. تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہماری گنتی بھی پوری ہونی چاہیے اور ہمارے پروجیکٹ بھی پورے ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ. جناب علی, اگر جی یوسف بھائی آپ بتائیں کہ اب تک کیا پوزیشن ہے. یوسف بھائی وہاں کے ہمارے جماعت اسلامی کے ضلع کے امیر بھی ہیں اور منتخب ٹاؤن چیئرمین بھی ہیں.
نیو کراچی کے؟ یہ سرجانی میں جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے اگلے ہی دن کوئی 12 بجے ہم نے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی تھی، جس میں بائی نیم ہے اور جو مجرم تھے جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں ان کے ناموں کے ساتھ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس کے بعد مستقل ہم انتظامیہ سے رابطے میں ہیں کہ وہ فوری کارروائی کر کے مجرموں کو پکڑیں۔ جو چھاپے پڑے ہیں اس میں کوئی 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، لیکن یہ جو گرفتار ہونے والے لوگ ہیں یہ وہ نومینیٹ لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے گھر والے، والدین یا بھائی یا رشتہ دار ہیں جن کو لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہمارا پولیس سے مطالبہ یہی ہے کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، جو 6 لوگ آئے تھے، انہی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ کل بھی کچھ کارروائی کی ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کارروائی کے اندر تیزی آنی چاہیے اور ان مجرموں کو فوری طور پہ گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ میئر کراچی سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا جواب سے کہ ڈھکن تیار ہے لیکن کوئی یوسی چیئرمین رجوع نہیں کر رہا ان سے ڈھکن وغیرہ لینے کے لیے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میئر صاحب نے ابتدائی طور پہ تو ہمیں جس دن ایک تقریب رکھی تھی تو پورے کراچی کے یو سی چیئرمین سے کہا تھا کہ وہ آئیں، ان کو 75 ڈھکن ملیں گے، اور سارے لوگ پریشان تھے۔ ہم سے بھی ہمارے یو سی چیئرمین پوچھ رہے تھے کہ یہ 75 ڈھکن لینے ہیں تو ہم گاڑی کون سی لے کے جائیں اور کتنی گاڑیاں؟ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ 235 گاڑیاں جب وہاں پر ٹرک پہنچیں گے تو کس طرح سے لوڈ ان لوڈ ہوں گے، کیا سلسلہ بنے گا؟ میں نے کہا ابھی آپ لوگ چلے جائیں، ڈھکن وکن ملیں گے نہیں۔ تو ہمارے لوگ تو الحمدللہ ویسے ہی چلے گئے تھے۔ کل پہلی دفعہ نیو کراچی ٹاؤن کے اندر 15 ڈھکن جو ہے بہت زیادہ فالو اپ کرنے کے بعد، فی یو سی 15 ڈھکن جو ہے دیے گئے ہیں بہت زیادہ فالو اپ کرنے کے بعد۔ تو یہ ہے ہمارے میئر صاحب کی کارکردگی، جو 75 سے 15 ڈھکن جو ہے انہوں نے اب بھی فراہم کیا۔ اچھا یوسف بھائی یہ بتا دیں، پانی چوروں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، نیو کراچی سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک مختلف مقامات پر آپ کا دوار میں بعض حکمرانوں کی سرپرستی میں افراد کی سرپرستی میں بڑے پیمانے پر پانی چوری کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نیو کراچی، نارتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ چیئرمین ہے واٹر بورڈ کے؟ دیکھیں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ابھی بھی نیو کراچی ٹاؤن کے اندر بیشتر سیکٹر وہ ہیں کہ جہاں 15 دن میں ایک دفعہ پانی آتا ہے، اور کبھی اگر کوئی اور پرابلم آ جائے تو پھر یہ 22 اور 25 دن اور مہینے کے اوپر بھی چلا جاتا ہے سلسلہ۔ اسی طرح ہم نے پوری ورکنگ کی ہے اور ایریاز بالکل واضح طور پہ نشاندہی کر دی ہے، اور جلد واٹر بورڈ کو وہ پورا ورکنگ ہم شیئر بھی کریں گے کہ بہت سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں پانی سالوں سے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اس پورے ہمارے لائن کے اوپر جتنے ٹینکر مارکے غیر قانونی بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر سوراب بورڈ کی طرف سے جو ہماری لائن آ رہی ہے اس لائن کے اوپر تو 48 کی لائن ہے اور 24 کا غیر قانونی کنیکشن موجود ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر پریشر یہاں ملتا نہیں ہے، یہاں پوری موٹریں ہماری چلتی نہیں ہیں، جس کے نتیجے کے اندر نیو کراچی کے اندر پانی کا ایک شدید بحران موجود ہے۔ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں جو میئر صاحب نے ایک کارروائی کی تھی 4K چورنگی پر اور کنیکشن منقطع کر دیے تھے، اس میں سے ایک کنیکشن جو نئی کراچی کے 2 سیکٹر جس میں کور ہوتے ہیں وہ انہوں نے بحال نہیں کیا تھا۔ ہم مستقل اس پہ فالو اپ کر رہے ہیں، لیکن اب تاحال انہوں نے وہ بحال نہیں کیا ہے، اور کل عوام نے بالآخر خود یہ کام جو ہے وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب یہ صورتحال جو ہے پیدا کی ہوئی ہے، اور پانی کا بہرحال اس وقت بھی کوئی اچھی صورتحال جو ہے موجود نہیں ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ موسم قدرے جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگا، اور خود واٹر بورڈ کا عملہ کہتا ہے کہ جی ان دنوں کے اندر پانی کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بھی پانی کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک کمپریہنسو قسم کی ورکنگ کے ساتھ انشاءاللہ واٹر بورڈ کے ساتھ دوبارہ اپنے ٹاؤن کے لیے میٹنگ کریں گے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، پیٹرول کی قیمت کے اضافے کی بھی بات کی آپ نے، تو آپ نے بتایا بجلی کی قیمت میں آئندہ ہفتے 10 روپے کا مزید اضافہ ہو جائے، اسی طرح آئندہ ہفتے پیٹرول کی قیمت میں بھی 15 روپے پر لیٹر کے حساب سے مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس مہنگائی کی صورتحال میں جب انسان کا یہاں پر زندہ رہنا یہ ایک معجزہ ہو چکا ہے، مزید مہنگائی کے جو اثرات اس قوم پہ مرتب ہوں گے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کوئی فیصلہ کن احتجاج کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ لیکن جماعت اسلامی کا احتجاج آپ کے سامنے ہے، اور ہم احتجاج بھی اور تجاویز بھی دونوں دے رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔
ظاہر ہے ایک مشکل میں اس وقت قوم ہے اور مشکل میں ڈالنے والے بھی وہی لوگ ہیں، حکمران طبقہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی وے فارورڈ تو ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ساری تجاویز دی ہیں، ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی دی ہیں، امیر جماعت محترم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اور میں نے تو آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات بتائی ہے، آج امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سارے لوگ جن کی زمینیں 10 ایکڑ سے زیادہ ہیں ان کے اوپر صرف ان کی جو زرعی آمدنی ہے اس پر ٹیکس لگا دیں، تو آپ کو بجلی کی قیمت میں بھی یہ سارے ٹیکس بھی آپ ختم کر دیں گے، اور گیس میں بھی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول میں بھی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جتنی گاڑیاں ہیں جو بڑی بڑی استعمال کر رہے ہیں سی سی، وہ میکسیمم 1300 ورنہ 1000 سی سی پہ لے آئیے۔ اسی طرح جو فری پیٹرول اور فری بجلی مل رہی ہے پورے طبقے کو جو حکومت میں شامل ہے، اس کے یہ فری یونٹس کم کر دیجئے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا، اور بغیر آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف تو کہتا ہے نا ہمیں اتنے پیسے چاہیے، جب آپ پیسے اس طرح سے دے رہے ہوں گے تو وہ تو ساہوکار ادارہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے مقاصد محض معاشی نہیں ہوتے، سیاسی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں نا، لیکن جب آپ کوئی بھی ریلیف عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایک ایسا اعلان کیا ہو جس میں اس طبقے کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو؟ تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا، اس لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، گورنر ہاؤسوں پر دھرنوں کا شیڈول امیر جماعت نے اعلان کر دیا ہے، اور پورے پاکستان میں اس وقت بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ اور موبلائزیشن ہے، روزانہ امیر جماعت مختلف آبادیوں اور شہروں اور قصبوں میں دورہ کر رہے ہیں، اور عوام میں ایک بیداری بھی ہے، اور ہم لوگوں کو مایوس نہیں چھوڑ سکتے، خودکشیوں کے پر نہیں چھوڑ سکتے، اور لوگوں کو مایوس کر کے کہ ہم سب چلے جائیں گے اس ملک سے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موبلائز کر کے عوام پر یہ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو ہمارے گورنر ہاؤس کے دھرنے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی محض یہی کام نہیں کرتی، بلکہ آج ہی آپ شام کو آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم کس بڑے پیمانے پر اپنے نوجوانوں کو، ہم بچوں کو امپاور کر رہے ہیں، جہاں تعلیم کے میدان میں مواقع ختم ہو گئے وہاں ہم ان کو آئی ٹی کے کورسز بھی کرا رہے ہیں، اور میں آج اہم اعلانات بھی کروں گا آئندہ جو ہمارا پورا انشاءاللہ منصوبہ ہے اس کے لحاظ سے، تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ والے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہی اگر جب مطالبہ کرتی ہے تو وہ جینون پارٹی ہے، باقی تو سب اس پورے نظام کا حصہ ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے کہ جو اس پورے سسٹم سے فیض یاب نہ ہوئی ہو۔ اچھا آپ صاحب کل ایک اجلاس ہوا ہے وزارت داخلہ سیکرٹری داخلہ کے پاس بجلی چوری کے حوالے سے، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کرے گی حکومت؟ نہیں، بے نظیر آباد سے شروع کریں، پتہ چل جائے گا کتنا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اگر سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کرنی ہے تو بے نظیر آباد، جس کا پرانا نام نوابشاہ ہے، وہاں سے آغاز کریں تو سنجیدگی پتہ چل جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔